وہ تو صرف میرا تھا نا، وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو لائن ہے بہت ہارڈ لائن ہے، جس میں خوشی اور درد دونوں ہیں۔ پہلا جملہ، وہ تو صرف میرا تھا نا، ایک ایسا احساس جو بہت خوبصورت ہے، جو بہت حسین ہے، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں، وہ صرف میرا تھا نا۔ لیکن وہی دوسرا جملہ، پھر وہ کسی اور کا کیسے ہو گیا؟ درد، تکلیف، جدائی اور نہ جانے کتنا کچھ صرف ایک جملے میں، کہ وہ کسی اور کا کیسے ہو گیا۔ ایک ایسے انسان جو ہماری زندگی میں اچانک سے آ جاتا ہے، جو ہمیں اپنا سا لگتا ہے، ہم اس پر اپنی دل و جان سب کچھ قربان کر دیتے، اس کے لیے اپنی نیند، اپنے خواب، اپنے فیملی تک سیکریفائس کر دیتے، اور پھر ایک دن وہی انسان ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے کسی اور کے پاس۔ کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اس کے آگے گر گراتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن اس کو ہمیں ترس نہیں آتا۔ وہ انسان جو ہمارے رونے پر ٹوٹ جاتا تھا، بکھر جاتا تھا، ہمیں سنبھالتا تھا، ہم اس کے سامنے روتے ہیں، مرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جا مر جا، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ کتنا درد ہوتا ہے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ وہ انسان نہیں جانتا یہ تکلیف، اسے ہمارا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کچھ بھی نہیں ہے، ایک پل کے لیے وہ انجان ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، اور ہم یہ سمجھ نہیں پاتے۔ اس درد میں ہم اتنا ٹوٹ جاتے، اتنا بکھر جاتے، ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ راتوں کی نیند، دن کا سکون، کھانا پینا سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے موت کو ہم نے قریب سے دیکھ لیا ہو۔ پتہ ہے، جسم پہ لگا ہوا درد تو سب کو دکھ جاتا ہے، وہ چوٹ دکھتی ہے، وہ درد دکھتا ہے کہ ہاں تجھے درد ہو رہا ہوگا، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے نا، وہ درد کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ صرف وہ درد وہی انسان محسوس کرتا ہے جس نے واقعی میں وہ تکلیف برداشت کی ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے، دل ٹوٹنے کا درد جو ہوتا ہے نا، وہ زخم لگے ہوئے درد سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہوتے، مر رہے ہوتے، بکھر رہے ہوتے، کوئی ہمیں سنبھالنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے تجھے، کیوں تو اتنے درد میں ہے؟ کسی کو ہمارا درد محسوس نہیں ہوتا۔ اور وہ انسان جسے ہم نے اپنا سب کچھ مانا ہوتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے کسی اور کے پاس۔ کتنا تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس انسان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اسے ہمارے درد کا احساس نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمارے آنسو بے معنی ہوتے ہیں، جسے ہم ایک اجنبی ہو اس کے لیے۔ جس انسان نے ہمیں ہر پل سنبھالا ہوتا ہے، ہر درد، ہر تکلیف میں ہمارا ساتھ دیا ہوتا ہے، وہ انسان ایک پل کے لیے ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔ انسان جیسے خود ہی اندر مر جاتا ہے اس وقت، اس میں جینے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان تمہیں ایسا مل جاتا ہے تمہارے آس پاس، جو پہلے تو بہت بولتا ہے، ایک دم ہنسی خوشی ہنستے ہوئے رہتا تھا، لیکن جب وہ ایک دم سے چپ ہو جائے تو دو پل کے لیے اس کے پاس بیٹھو اور اس سے پوچھو کہ کیا تکلیف ہے تجھے؟
تم کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم ایسے انسانوں کے پاس بیٹھ کر ان کا درد سنو، ان کی تکلیف سنو. وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. انہیں ضرورت ہوتی ہے دلاسے کی، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کی تکلیف سنے. کیونکہ جب اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے نا انسان، اور پھر کوئی اور انسان آتا ہے جو اس کے پاس 2 پل کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی تکلیف کو سنتا ہے، تو وہ مانو اس کے اوپر بہت احسان کیا ہوتا ہے اس نے. اگر ایسا انسان آپ کے آس پاس ہے تو اس کے پاس 2 پل کے لیے بیٹھو، اس سے پوچھو، اس کے دل کا حال جانو. تم کچھ نہیں بھی کر سکتے نا تو صرف اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دل کی بات سنو، یہی بہت ہے. اب آتے ہیں ہم اس ٹاپک پہ کہ وہ انسان تو میرا تھا، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا. تو دیکھیے، ہر انسان کا ہماری زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے. کچھ لوگ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور کچھ ہمارا استعمال کرنے کے لیے. دنیا بہت ظالم ہے. پتہ ہے اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، بے شک یہ دنیا ظالموں سے بھری پڑی ہے، تم گھبراؤ نہیں اور میرے پاس آ جاؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. جب میں نے یہ آیات پڑھی قرآن پاک میں، مجھے ایک دلاسا ملا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ واقعی میں ظالموں سے بھری پڑی ہے. اس دنیا میں ہر کوئی بس فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے. ایک دوسرے کا فائدہ، ایک دوسرے کو تکلیف دیتی ہے، اور خاص کر محبت کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے. ایسی تکلیف جو انسان برداشت نہیں کر سکتا. اتنا درد کہ انسان سے سہا نہیں جا سکتا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ انسان ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ایسے وقت میں خود کو سنبھالو، بس مرنا نہیں ہے. بہت بار تم سوچو گے کہ بس ختم کر دیتے، یہ درد برداشت نہیں ہوتا، لیکن مرنا نہیں ہے. ایسے وقت میں خود کو سنبھالنا ہے، خود کو ہمت دینی ہے، پھر سے کھڑا کرنا ہے. ہاں، بہت سے لوگ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اور پھر پہلے تو ایسا دکھاوا کرتے جیسے وہ ہمارے بنا نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے. اور جب ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیتے ہیں مرنے کے لیے. بس دوستو، ایسے وقت میں مرنا نہیں ہے. کچھ بھی کرو، بس خود کو ختم مت کرو. وہ وقت یاد کرو جب تمہیں ایسی کوئی مشکل آئی ہوگی کہ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں اس مشکل سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا، لیکن تم اس مشکل سے نکل گئے، اس دور سے نکل گئے اور خود کو پھر سے کھڑا کیا. تو بس اس درد کو برداشت کرو، اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک میرا یہ درد ختم کر دے. اور دیکھنا، اللہ پاک تمہارے اندر کا درد ختم کرے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دنیا ظالموں سے بھری پڑی ہے، تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس آ جاؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ پاک سے مدد مانگنا کہ اللہ پاک یہ درد نکال دے، اور اللہ پاک ضرور تمہاری مدد کرے گا. کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اتنے قریب ہوتا ہے جتنے قریب ہماری شہ رگ ہوتی ہے. وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، تمہیں اس درد سے نکالے گا. بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے. اپنے فیملی کے بارے میں سوچو، خود کے بارے میں سوچو. یہ درد تمہیں مضبوط بنائے گا آنے والے وقت کے لیے، یہ سوچو. ہاں، بہت درد دیتا ہے یہ جملہ کہ وہ میرا تھا نا، پھر کسی اور کا کیسے ہو گیا.